الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ڈارک ہابی 24 میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ مسلسل 3 دن بارش تھی۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پانی ہی پانی ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک سایہ پڑتا ہوا ایک گھر کی جانب جانے لگا۔ کچھ دیر میں اس گھر سے رونے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ گھر احمد علی کا گھر تھا۔ اس کا جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہوا تھا، یوں کہ وہ خون آشام سا اسی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کا خون پی کر گیا تھا۔ دل پہ پتھر رکھ کر صبر کر لیا، کیونکہ کسی کا گھر کوئی نہ کوئی فرد غائب ہوا جاتا تھا، اسی لیے اب یہ معمول بن گیا تھا۔ لوگ بادلوں کو دیکھ کر ہی اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی ڈرتا ہوا گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ یہ بہت ہی خستہ حالت میں پرانا قبرستان تھا۔ اسی قبرستان میں پرانا مندر بھی تھا، جہاں جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے۔ سیمنٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا تھا، لیکن ایک جگہ صاف ستھرا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ کپڑے کے سامنے ایک بت رکھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف دو ہاتھ تھے، 2 ہاتھوں میں خنجر اور 2 ہاتھ خالی تھے۔ کچھ ہی دیر میں مندر کا دروازہ کھلا اور نہایت ہی گندی شکل والا آدمی داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔ وہ آلتی پالتی مار کر کپڑے پر بیٹھ گیا تھا اور کچھ پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر وہ زور سے کہکے لگانے لگا۔ منور اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ایک جن نمود ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ اے بشول جن، جلدی جا، بارش ہو رہی ہے، کسی انسان کا خون لے کر آ۔ شامو جادوگر نے اپنے غلام جن کو حکم دیا۔ جو حکم میرے آقا، یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ بارش تھم چکی تھی۔ آج پھر وہ سایہ آیا اور عبد المجید کے گھر میں داخل ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ عبد المجید کو کسی نے مار دیا ہے۔ گاؤں والوں کے چودھری فضل الدین نے تھانے فیصلہ کیا کہ بارش والے دن پہرا دیا جائے گا۔ چنانچہ پہرا دیا گیا۔ 2-3 دن کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن چوتھے دن پھر ایک گھر سے خون میں لت پت نوجوان برآمد ہوا تھا۔ اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی تو ہماری باری تھی۔ ہم نے بارش کی پرواہ نہ کی، پہرے دیتے رہے۔ ہم 3 لوگ تھے، حسنین، منیب اور میں۔ ہم مختلف گلیوں میں پہرا دے رہے تھے۔ اچانک مجھے منیب کی آواز چیخنے کی آئی۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو منیب کی آدھ لاش کھائی ہوئی وہاں پڑی تھی۔ کسی نے اس کا سارا خون پی لیا تھا۔ ہم اس کو اس کے گھر لے گئے۔ ہمیں بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ ہمارا دوست تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا جس نے یہ کام کیا ہے۔ کچھ دن بعد ہم صبح سیر کے لیے گئے تو اچانک حسنین کی نظر ایک خرگوش پر پڑی۔ دیکھو سنام، یہ خرگوش کتنا خوبصورت ہے، حسنین نے کہا۔ خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ ایک جھونپڑی میں چلا گیا۔ ہم اس کے پیچھے ہی چلے گئے۔ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہا، آؤ صدام بیٹا، میں تمہارے ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے ایک طرف رکھے ہوئے سیبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا انہیں کھا لو۔ ہم نے سیب کھا لیے تو بزرگ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ بیٹا میری بات سنو، میں نے یہ بات بتانے کے لیے ہی تم لوگوں کو خرگوش کے ذریعے بلوایا ہے۔ بیٹا تمہارا گاؤں خطرے میں ہے۔ اتنا کہہ کر بابا جی خاموش ہو گئے۔ بابا جی، میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ بیٹا میں نے کل اپنے عمل سے معلوم کیا ہے کہ تمہارا گاؤں جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم خاموش ہی رہے اور ساری بات سنتے رہے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا یہ سب کام شامو جادوگر کا ہے، جو اپنے غلام جن سے کروا رہا ہے، جن کا نام شاول جن ہے۔ یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ یہ شامو جادوگر کون ہے بابا جی؟ حسنین نے پوچھا۔ بتاتا ہوں بیٹا، دراصل شامو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کو بہت ساری طاقتیں چاہیے، جس کے لیے اس نے بتایا ہے کہ تمہیں اپنا چلہ کاٹنا ہوگا۔ 40 دن کے لیے اس میں یہ شرط ہوگی کہ یہ عمل بارش کے بعد کرنا ہوگا
اور تمہیں بارش کے بعد انسانی خون پینا ہوگا۔ اس طرح یہ عمل 40 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ بیٹا، اس نے 21 انسانوں کا خون پیا ہے، اب اس کو 9 اور انسانی جانوں سے کھیلنا ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بیٹا، اس کی جان اس مندر میں ہے جو بت پڑا ہوا ہے، اس میں ہے۔ بیٹا، جب یہ شامو چلا کر رہا ہو تو تم اس بت کو توڑ دینا۔ اور ہاں، یہ لو تعویذ، اس میں آیات الکرسی ہے، پہلے یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ بابا سے اجازت لے کر ہم چل دیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تب اس شامو نے چلا کرنا ہوتا ہے، ہم نے اسے جہنم رسید کرنا تھا۔ اگلے دن ہم نے ایک خبر سنی کہ آئندہ 3 دن میں بارش ہوگی۔ اب ہم دونوں تیار ہو گئے تھے کہ ہم نے اس کو مارنا ہے۔ تیسرے دن بعد بادل آئے اور بارش ہونے لگی۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جانے لگے تھے کہ ہمیں اپنے استاد محترم جو ہمیں اسکول میں پڑھاتے تھے ان کے گھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ استاد کو کسی نے مار دیا ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ کفن دفن کے بعد جب ہم جانے لگے تو سورج طلوع ہوا۔ مجھے اس پر بہت سخت غصہ آیا کیونکہ اس نے ہمارے بہت سے دوست رشتہ داروں کو مار دیا تھا۔ آقا، میں آپ کو ایک بری خبر سنانے لگا ہوں، کوئی ہمارے خلاف قدم اٹھا رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ شامو یہ سن کر غصے میں آ گیا اور پاؤں زور زور سے زمین پر پٹکنے لگا۔ ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، صدام اور اس کا دوست حسنین یہ کام کر رہے ہیں، تو تم جلدی سے ان دونوں کو ختم کر دو، شامو جادوگر نے گرج کر کہا۔ نہیں آقا، میں ان دونوں کو ختم نہیں کر سکتا، ان کے پاس تعویذ ہے، جب میں ان کو ہاتھ لگاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جن بشول نے عاجزی سے کہا، تم میری بات سنو، کس طرح اس کے گلے سے تعویذ اتار دو، پھر میرے پاس ان کا خون لے آؤ۔ اب مجھے صرف 3 انسانوں کے خون کی بارش کر دو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جاؤ ان کا خون لے آؤ، ان کا خون ہم سنبھال کر رکھیں گے اور بارش کے دن اسے پی لیں گے۔ واہ آقا، ہمارے شیطان دیوتا نے آپ کو بہت ذہن دیا ہے۔ جن نے ان کی خوشامد کی۔ بس جاؤ، جلدی کرو، جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جن جو میرے آقا کا حکم کہہ کر غائب ہو گیا۔ 3-4 گھنٹے بعد جن حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں خون کا پیالہ تھا۔ یہ لو آقا، ان کو مار دیا ہے میں نے، اس کا خون لے آیا ہوں۔ بہت خوب۔ ہوا یوں کہ جب حسنین نے نہانے کے لیے کپڑے اتارے تو تعویذ بھی ساتھ ہی اتار دیا تھا تاکہ گیلا نہ ہو۔ بس پھر کیا تھا، جن نے جو کہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا حسنین کو مار کر خون نکال لیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کو مار دوں، مگر اس میں طاقت بہت تھی۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا جو تم نے تعویذ پہنا ہے اس کو 1 منٹ مجھے دینا، میں ابھی اتارنے ہی والا تھا کہ اس کی شکل بدلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے تعویذ پہن لیا اور وہ چھو منتر ہو گیا۔ آج تو بچ گیا تھا، لیکن میں تمہیں کسی دن مار کر ہی رہوں گا، یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ اگلے دن میں بابا کے پاس گیا۔ بابا نے بتایا کہ بیٹا اب خطرہ پڑ گیا ہے، اسی لیے تم آج ہی جب وہ سو چکا ہوگا اس کو ختم کر دینا۔ اور ہاں بیٹا، تمہیں جو کوئی بھی کہے تم نے یہ تعویذ نہیں اتارنا۔ میں گھر آ گیا، رات کو میں نے تیاری کی اور مندر کی طرف چل دیا۔ آج نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا کہ میں سارے راستے میں ورد کرتا گیا۔ ابھی میں نے مندر میں قدم ہی رکھا تھا کہ جادوگر کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور شامو باہر نکل آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، شکار خود ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر میرے طرف پھونکا۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری طرف آگ آ رہی تھی۔ خوف کے مارے میں گر گیا اور میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور آگ میرے اوپر سے گزر کر ایک درخت کو جا لگی اور وہ درخت جل کر راکھ ہو گیا۔ جب میں نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دور جا گرا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب تعویذ کی وجہ سے۔ پھر میں نے دوڑ لگا دی کہ گھر آ کر ہی دم لیا۔ میں نے بابا کو بتایا تو انہوں نے کہا بارش کا انتظار کرو۔ میں پھر صبر سے بیٹھ گیا۔ اس دن شاول جن نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، ویسے بھی گرمی میں بہت بارش کم ہوتی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا اور بادل آ گئے تھے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آج پھر کوئی نہ کوئی آدمی مار دیا جائے گا۔ میں مندر میں گیا تو جن میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگا، میں تمہیں اپنے آقا تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھا۔ جب میں نے میری طرف
اور جب اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو جیسے اس کو بجلی لگ گئی اور وہ دور جا گرا۔ اس نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری تو وہ بہت بڑا مانس میری طرف آ رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، پھر ہمت کر کے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دی۔ بنمانس کو آگ لگ گئی، وہ چیختا چلاتا ہوا مر گیا۔ جن نے اور بھی بہت کچھ کیا، میں واپس چلا جاؤں لیکن میں نہ گیا۔ پھر میں موقع پا کر مندر میں داخل ہو گیا۔ سامنے شامو جادوگر چلا کرنے میں مصروف تھا، مجھے رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شامو آج تو کتنا بے بس ہو گیا ہے کہ تو میرے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ آج تو اور تیرے یہ چلا مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے بت کے ہاتھ میں خنجر جو تھا وہ بت کے سر پر دے مارا تھا۔ پھر مجھے جادوگر کی ایک چیخ سنائی دی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بت کو توڑ دیا۔ پھر کیا تھا؟ جادوگر کو آگ لگ گئی۔ پھر میں نے ایک اور چیخ سنی جو جن کی تھی، اس کو بھی آگ لگی ہوئی تھی اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر مندر زور زور سے ہلنے لگا۔ میں بھاگ کر باہر نکلا اور مندر کو گر کر ختم ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ اب کبھی بھی بارش کے بعد کوئی بھی آدمی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے جلدی سے گاؤں جانا چاہا تاکہ یہ خوشخبری سب کو سناؤں۔ آج کا مختصر واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی آن رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ سے خوب پیار کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔